تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کیا ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا عزت و عظمت بخشی ہے، اس چیز کو جانیں گے۔ تو بنا کسی وقت کو ہم ضائع کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اس نے کہا اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ میں نے جب کھول کے دیکھا تو عائشہ بیچ میں تیری تصویر تھی جو رب نے میری طرف بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ کا رشتہ ایسے ہوا ہے نبی پاک کے ساتھ، کسی بھول میں نہ رہنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، تو فرمایا اللہ کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ کمزور ہوتا ہے نہ کمتر ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے جس کو اللہ تحفہ بنا کے بھیجے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ، تو یہ بطاہر آپ کا مقام و رتبہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر 10 فضیلتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ عرض کی گئی کہ وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، ان میں سے چند بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے ہوں۔ آپ کی والدہ نے بھی ہجرت کی، آپ کے والد نے بھی ہجرت کی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل کیا، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی ان سے نکاح کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ میرے علاوہ آپ علیہ السلام کی ازواج میں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سر انور میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا اور اسی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے میری باری کے دن، یعنی جب میرے یہاں نبی پاک نے کرم فرمانا تھا، اس دن دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور سبحان اللہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور میرے گھر میں بنائی گئی۔ کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدحا کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین۔ ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر اور سلام خادمانہ بھی کریں روح۔ اچھا، آپ کی ذکاوت ذہن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ محدثہ کا مقام رکھتی ہیں امت میں، تو یہ جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ دیگر اصحاب بھی اگر کوئی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے بارے میں، چونکہ آپ حافظہ دے کئی احادیث کی، جیسے میں نے صرف نامہ کلام میں عرض کیا، اس حوالے سے جو آپ کی خدمت ہے حضور کی احادیث پہنچانا امت تک اور صحابہ تک، میں چاہوں اس پر بھی کچھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ خذوا ثلثی دینکم من هذه الحمیرہ، آپ پیار سے سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے دین کا تہائی حصہ حمیرہ سے حاصل کرو، اللہ خود آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام اپنے بہت سارے مسائل میں آتے تھے، آپ لفظ محدثہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، لیکن اس میں اتنا کمال پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ تو دیگر صحابی بھی محدث ہیں، سرکار کے حدیث آپ مجتہد ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو مسجد میں جماعت سے روکا گیا تو خواتین شکایت لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب دیکھیں ان کا سیدہ عائشہ کو مرجع بنانا ہی ثابت کرتا ہے کہ ایک طرف عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد صحابی ہیں اور یہ ان کے پاس آ گئے۔ یہ آپ دیکھیے عمر فاروق نے کیا فیصلہ فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور اپنی ظاہری آنکھوں سے عورتوں کو کی ان زینتوں کو ملاحظہ کرتے جو اختیار کر کے اب یہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، تو آپ بھی ضرور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے اجتہاد، وصف اجتہاد۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ آپ بہت بڑی مجتہدہ ہیں اور آپ وہ صحابیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مطلب بے باکی کے ساتھ کوسچن کر لیا کرتی تھی۔ بے باکی سے مراد معاذ اللہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، مراد یہ کہ بحث کیا کرتی تھی
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ جب تک آپ کو کوئی بات مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں جب تک مجھے مکمل معرفت حاصل نہ ہوتی میں نبی کریم سے سوال کیا کرتی تھی۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا نا، حضور کا جب وصال ہوا، ہائے ہائے ہائے، کوئی کہتا ہے کہ میں کیسا خوش نصیب مرید ہوں کہ میرے پیر کا وصال میری گود میں ہوا ہے، میں کیسا خوبصورت میں کیسا خوش نصیب بیٹا ہوں کہ میرے باپ کا وصال، میری ماں کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اے ام المومنین، آپ کی عظمتوں پہ، آپ کے قدموں پر میری جان، میری روح، میرے ماں باپ، میری اولاد قربان، کہ حضور اکرم جو سارے نبیوں کے سردار ہے، ان کا وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوتا ہے۔ حضور کا سر ام المومنین کی گود میں تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عالم بالا کی طرف اپنی شان کے مطابق تشریف لے گئے، اور ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کے منہ میں جو لعاب تھا، حضور کا میرا لعاب ایک ہو گیا تھا، وہ اس طرح سے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے تھے، لیکن مسواک اتنی سخت تھی میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں کہ وہ چبائی نہیں جا سکتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ مسواک کریں گے؟ تو سرکار نے سر کے اشارے سے کہا۔ اس سے مسواک سے حضور کی محبت بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت بھی حضور مسواک کرنا چاہتے تھے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور نرم کر کے حضور کے منہ میں دے دیا، اس طرح میرا لعاب حضور کے لعاب سے مس ہو گیا۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ۔ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی جوزہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بلندی والا مقام عطا کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو کچھ کلیئرٹی ہوئی ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔